अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं असलम परवेज एडवोकेट और आप देख रहे हैं लॉयर्स टीवी। बदगुमानी क्या है? बदगुमानी से बचो। बदगुमानी इंसान का दुश्मन है, इंसानी ताल्लुकात का दुश्मन है, इंसानी रिश्तों का दुश्मन है, इंसानी मोहब्बतों का दुश्मन है, इंसानी जिंदगी के रिश्तों का जहर है। नाजरीन, अगर हम खुश रहना चाहते हैं तो हुस्न जन से काम ले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बदगुमानी से बचो, क्योंकि बदगुमानी सबसे बड़ा झूठ है। ये सही बुखारी या सही मुस्लिम में है, यानी सहीहीन में है। नाज़रीन, खुश रहना अगर हम चाहते हैं तो हुस्न जन से काम लें। किसी के लिए बदगुमान मत हो। किसी के लिए बदगुमानी अपनी ही सेहत के लिए जायज नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला सूरह नूर में फरमाते हैं, जब तुमने ये बात सुनी तो मोमिन मर्दों और औरतों ने अपने नफ्सों में अच्छा गुमान क्यों ना किया। ये आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की फजीलत में ये आयत उतरी है। नाजरीन, जब लोगों ने उन पर शक करने लगे, जब बदगुमान होने लगे, तो अल्लाह की तरफ से उनकी फजीलत में, उनकी सफाई में, आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की सफाई में अल्लाह ने ये आयत नाजिल की कि जब तुमने ये, यानी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा पर तोहमत वाली बात सुनी तो मोमिन मर्दों और औरतों ने अपनी नफ्सों में अच्छा गुमान क्यों न किया। जन को सबसे बड़ा झूठ इसलिए कहा गया है कि इंसान अपने दिल ही दिल में गुमान जन करने लगता है कि फला शख्स सही नहीं है, फला शख्स बुरा है, फला शख्स दूसरों के लिए अपनी दिल में बुराई लाने लगता है। फिर जब दिल में बुराई आएगी तो जुबान पर आएगी, जब जुबान पर बुराई आएगी तो ताल्लुकात खराब होंगे, और अगर वो बड़ा हुआ तो वो हमारी पिटाई लगा देगा, और अगर वो छोटा हुआ तो हम इस दुनिया में भी बर्बाद हुए। क्यों कि मुकाफाते अमल है। किसी दूसरों के लिए बुरा सोचोगे तो रब तुम्हारे लिए अच्छा कैसे सोचेगा। हम दूसरों के लिए अच्छा सोचें, हुस्न जन रखें, हमारी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। ये झूठ की बुनियाद कोई नहीं होती, झूठ की कोई बुनियाद नहीं होती, जबकि बुरे गुमान वाला अपने दिल में एक बुनियाद कायम कर लेता है, एक झूठा बुनियाद कायम कर लेता है, और लोगों पर उसका झूठा होना मख्फी रह जाता है। जब इंसान दिल में कोई किसी के लिए बदजन हो, खराब ख्याल रखे, अच्छे ख्याल ना रखे, तो कोई नहीं जानता कि उसके दिल में क्या है, कोई नहीं जानता मेरे और आपके दिल में क्या है। मगर ये झूठ है, ये बदगुमानी झूठ है, ये मख्फी रहती है दुनिया वालों से, लेकिन रब तो जानता है कि इस शख्स ने, एक आदमी दूसरे आदमी, एक औरत दूसरे औरत, एक कौम दूसरे कौम के लिए बुरे ख्यालात रखे हुए हैं। तो ये झूठ है। झूठ से बचने की अल्लाह और रसूल ने तलकीन की है, यानी बदगुमानी से बचने के लिए हमें ताकीद की गई है सूरह नूर में भी, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार अहादीस मुबारका है कि बुराई से बचो, झूठ से बचो, कुफ्र से बचो, बदजनी से बचो, इल्जाम तराशी से बचो। ये सारी चीजें झूठ है, और ये झूठ या गुमान का दूसरा नाम तोहमत है। जन या गुमान का दूसरा नाम तोहमत है, इल्जाम तराशी है, बदख्याली है, बुरे नजरियात है। ये सब जन और गुमान से पैदा होता है, और तोहमत बहुत बड़ा कबीरा गुनाह है। इल्जाम तराशी बहुत बड़ा गुनाह है, कबीरा है। ये गुनाह ये नहीं कि मरने के बाद हमें इसके सजा मिलेगी, नो जी, मरने के बाद तो मिलेगी। किसी के इज्जत हमने डिफेम किया, किसी के ऊपर इल्जाम लगाया, किसी पर इल्जाम तराशी किया, ये तो आखिरत में इसकी सजा हैगी, क्योंकि इंसानी राइट्स को हमने वायलेट किया इल्जाम लगाकर। जो शख्स किसी पर इल्जाम लगाता है और वो नहीं है जो इल्जाम लगाया, तो अल्लाह की नजर में भी वो गुनहगार है, यानी अल्लाह की पनिशमेंट उसको मिलेगी इस दुनिया में भी, उस दुनिया में भी। और दुनिया में भी ये है कि झूठी गवाही, इल्जाम तराशी, झूठी बात अगर कोई कहता है, और
وکیل ثابت کر دے کہ یہ جھوٹ اس نے کہی ہے تو عدالت اس کو سزا دیتی ہے، 1 مہینہ سے لے کر سالوں تک کی سزا ہو سکتی ہے۔ جتنا بڑا الزام اتنی ہی بڑی سزا۔ لہذا گمان سے، بدگمانی سے، جھوٹ سے، الزام تراشی سے، بدگمانی، الزام تراشی، بہتان بازی، یہ معاشرتی برائی ہے، یہ عادت بھی ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا 4 آدمی اکٹھے بیٹھے اور برائی شروع۔ کیا بھائی آپ کے پاس کوئی دوسرا کام نہیں ہے، کوئی دوسری بات نہیں ہے؟ دوسروں کے بارے میں اگر ہم ڈسکس کرنے لگیں گے تو ایک وقت آئے گا کہ وہ ڈسکس بعد میں کراہیت میں تبدیل ہو جائے گی۔ وہ گفتگو، وہ کسی اور کے بارے میں جو شخص اس وقت موجود نہیں ہے اس کے بارے میں ہم اگر گفتگو ہی کرنا چاہتے ہیں تو اچھے خیالات کا اظہار کریں، اس کی جو اچھائی ہے وہ بیان کریں۔ انسان کے اندر اچھائی بھی ہے، برائی بھی ہے۔ دوسروں کی برائی چننے سے پہلے، گننے سے پہلے، دیکھنے سے پہلے اپنی برائی دیکھو، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو۔ سویپ بیفور یور ڈور۔ دوسروں کی صفائی سے پہلے، دوسروں کی برائی سے پہلے، دوسروں کی برائی کو تلاش کرنے سے بہتر ہے کہ اپنی برائی کو تلاش کر کے اپنی اصلاح کرو۔ یہ دنیا میں بھی عزت پاؤ گے، اس کے بعد بھی عزت پائیں گے۔ جھوٹ اگر عام ہو جائے ناظرین، یہ جھوٹ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، اس سے بچنے اور پرہیز کرنے کا حکم ہے، کیونکہ اس طرح معاشرے میں بدگمانی پرورش پانے لگے گی تو معاشرے کا امن، سکون، اعتماد سب کچھ دھرم برہم ہو جائے گا اور کسی شخص کی عزت محفوظ نہیں رہے گی۔ چونکہ یہ معاشرتی بیماری ہے تو معاشرہ ہی کو اس کا نقصان ہوگا، لیکن معاشرہ کوئی آسمانی مخلوق، آسمانی دنیا تو نہیں ہے نا۔ معاشرہ انسانوں سے بنتا ہے۔ ہم اور آپ مل کر جہاں رہے وہ معاشرہ بن گیا۔ مل کر اچھی عادتیں کریں، اپنائیں، مل کر اچھی بات کریں، مل کر تعمیری بات کریں، مل کر ترقی والی بات کریں، مل کر صلح والی بات کرے، مل کر محبت والی بات کرے، مل کر اللہ کی عبادت اور اللہ کے بندوں کی خدمت والی بات کرے، مل کر اللہ کے علم کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے والی بات کرے، مل کر معاشرے سے گدا گری کو ختم کرنے کی بات کریں، مل کر معاشرے کی بھیک مانگنے کی عادت کو ختم کریں، لوگوں کو بھیک دینے کے بجائے ہنر دینے کی بات کریں، لوگوں کو بھیک دینے کے بجائے تعلیم دینے کی بات کریں، لوگوں کو بھیک دینے کی بجائے بہتر اچھی ایڈوائس دینے کی کوشش کریں جس سے اس کی زندگی اچھی ہو جائے۔ کسی کی عزت محفوظ ورنہ نہیں رہے گی اگر معاشرے میں برائی عام ہو گئی ناظرین، اور معاشرے کے افراد کے درمیان آپس میں ان کے درمیان اعتماد ختم ہو جائے گا، اعتماد کا فقدان ہو جائے گا، اور کوئی شخص، کوئی خاندان، کوئی معاشرے میں اگر اعتماد نہ ہو آپس میں ایک دوسرے پر تو وہ معاشرہ برباد ہو جاتا ہے، اور آخر میں کیا ہوگا؟ کفار آپ پر قبضہ کر لیں گے، پھر ہم کو غلام بنا دیں گے۔ لہذا غلامی سے بچنا ہے تو اچھائی کو اپناؤ۔ اچھائی کی ابتدا ذات سے ہوتی ہے، اپنی بات سے ہوتی ہے، اپنے عمل سے ہوتی ہے، اپنے قول و کردار سے ہوتی ہے۔ تو ان باتوں کا ہم خیال رکھیں، ہماری زندگی میں اچھائی آئے گی۔ حسن ظن سے کام لیں۔ بہت سارے لوگ جب ہم محفلوں میں بیٹھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں یار فلاں شخص آج سے 20 سال پہلے ہم نے اس کو چھوڑ کر آئے، وہ ایسا تھا ویسا ہے۔ ہم نے ان کو بارہا انہی کے محفل میں، انہی کے گھروں پر ان کو جواب دیتے رہے، کل وہ ویسا تھا، آج وہ اچھا بن چکا ہے۔ چونکہ آپ کہانی سنا رہے ہو 10-20 سال پرانی، آج کی بات تو نہیں سنا رہے ہو بھائی۔ ہم ایسا بھی اس سے پوچھتے ہیں بھائی صاحب کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو اس سے ملے ہوئے؟ لوگ کہتے ہیں سالوں پہلے وہ ویسا تھا، آپ کیسے تھے؟ جب آپ میں تبدیلی آئی تو کیا اس میں تبدیلی نہیں آئی ہوگی؟ تو یہ اس کو کہتے ہیں حسن ظن۔ دوسروں کے بارے میں اچھا خیال رکھیں گے، رب آپ کے بارے میں اچھا خیال رکھے گا،
اچھے اور صالح معاشرہ بنے گا، نیک اور صالح معاشرہ بنے گا، وہاں اللہ کی خیر و برکت آئے گی، رزق میں فراوانی آئے گی، آپ کی عزت و ناموس جو ہے وہ دشمن برباد نہیں کر پائے گا، اللہ آپ کی عزت میں اضافہ کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے سکون میں، آپ کے رزق میں، آپ کے روزمرہ کے کام کاج معاملات میں خیر و برکت عطا فرمائے گا۔ اگر اچھا معاشرہ ہوا، اور اچھے معاشرے کی ابتدا اپنے ذات سے حسن ظن رکھنے سے ہوتا ہے۔ لوگوں کے لیے اچھے خیالات رکھیں، اللہ آپ کے لیے اچھے خیالات رکھے گا۔ جو برے لوگ ہیں ناظرین، خود بخود وہ آپ سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ سوشل میڈیا کو آپ استعمال کیجئے، جو اچھی ویڈیوز ہے اس کو لائک کیجئے، ہمارا بھی خیال رکھیے، اپنے گھر والوں کا بھی خیال رکھیے، اس حسن ظن کے ساتھ کہ ہم جہاں بھی رہیں اچھائی کو پروان چڑھائیں اپنی طاقت کے مطابق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔